سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے جس کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم ایک بار پھر اس کے پاک گھر میں حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ اس کا احسان ہے، کرم ہے مالک کا۔ آپ اور میں ان گھڑیوں میں داخل ہو چکے ہیں جن گھڑیوں میں بس ٹھیک ہے تھوڑا سا چھوڑ دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، بس ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، تھوڑی سی اس کی آواز کو تھوڑا سا تیز کر دیں۔ آپ اور میں ان گھڑیوں میں داخل ہو چکے ہیں جن گھڑیوں میں مرکز عبادت میں آ گیا۔ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ آج کعبے کا والی کعبے کے اندر خود تشریف فرما ہو گیا۔ ہم بھی انشاءاللہ آج اللہ اس کے رسول کے فضل سے حسب وعدہ گوہر یکتا پیکر عشق مصطفیٰ منبع اخلاص و وفا تاجدار حل عطا سراج الاولیاء سلطان الاصفیاء نیر برج سخا شمع بزم ہدا امام الثقلین سید المشرقین والمغربین بو تراب عالی جناب مشکل کشا شیر خدا آیت اللہ العظمی شاہ نجف عالی شرف نفس رسول داماد مصطفیٰ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم ذکر کر کے حلالی ہونے کا ثبوت دیں گے۔ مجھ سے اکثر احباب کو ایک شکوہ رہتا ہے کہ فاروقی صاحب آپ حدیثیں کم بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں آپ سے شکوہ ہے کہ آپ قرآن کم بیان کرتے ہیں۔ حدیث فرمان رسول ہے، اور آسان کرتا ہوں جی، حدیث کلام رسول ہے، قرآن کلام خدا ہے۔ چلے میں نے کہا آپ کا یہ رانجھا بھی راضی کر دیتے ہیں،
آج 3 حدیثوں سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں. پہلی حدیث سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ میں اپنی آیتیں آ جانا ہے. ٹھیک ہے؟ 3 حدیثیں سماعت کر لیں تاکہ آپ کا شکوہ ختم ہو جائے اور یہ بھی ایک تاثر ختم ہو جائے کہ کہیں ہم منکر حدیث تو نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے فرمان کے بھی قائل ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کے بھی قائل ہیں. پہلی حدیث پاک، حوالہ ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو بعض اوقات جب ہضم نہ ہو تو پھر خود کو مطمئن کرنے کے لیے ایک بات کہتے ہیں حوالہ تو ساتھ تھا ہی نہیں، ضعیف حدیث سنا دی. میں نے کہا تیرا باپ ضعیف ہو جائے تو گھر سے نکال دیتا ہے؟ ضعیف کا معنی ہے کمزور. باپ ضعیف ہو جائے تو نکال دیتے ہیں؟ نہیں. باپ ضعیف ہو تو قابل قبول، حدیث ضعیف ہو جائے تو پھر رد ہو جاتی ہے. اس امت کو کیا خبر ضعیف کیا ہوتی ہے؟ یہ تو مولویوں کی بات ہے. یہ جو علم حاصل کرتے ہیں یہ ان کو ضرورت ہے کہ یہ کون سی اس حدیث کا سٹیٹس کیا ہے. عوام کو کیا پتہ ہے اس بات کا؟ میں آپ کو حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ ممکن ہے جب کسی کو کوئی بات نہیں ملتی تو پھر کہتے دیکھ لو ہو گیا نا شیعہ. جب کوئی جواب نہیں ملتا تو پھر یہ جواب ملتا ہے. آئیے آپ کو حوالہ دے دوں. یہ ساری حدیثیں الصواعق المحرقہ کتاب لکھی ہے امام حجر مکی نے، شیعوں کے خلاف لکھی ہے. امام حجر مکی نے الصواعق المحرقہ میں لکھی ہے، امام دہلوی نے لکھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے 20 حوالہ جات ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. کوئی ٹھنڈک پیدا ہوئی ہے جی اندر؟ ایک اور حدیث پاک سن لیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اور آپ نے ہی سوال کیا اپنے بابا ابو بکر صدیق سے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بابا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ جب بھی مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ مجلس مصطفیٰ میں بیٹھتے ہیں، حق یہ ہے کہ آپ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھیں. میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ آپ بیٹھے مجلس مصطفیٰ میں ہوتے ہیں، تکتے چہرہ مرتضیٰ کو ہو رہے. ایک بات ہے جی آپ سب کے لیے، آپ جتنے بیٹھے ہو، آپ سارے آپ کے لیے میرا ایک سوال ہے، اپنے پاس رکھیے گا، اس پہ سوچئے گا ضرور. ماں اور باپ دونوں، یہ باپ اور بیٹی دونوں بددیانت ہوتے، یہ بات تو گھر کی تنہائی میں ہوئی ہے. بات زبان کو لا کیوں لگا ہے جناب؟ یہ اہل تشیع بیان کریں یا اہل سنت بیان کریں، حوالہ یہی ہے کہ ام المومنین نے اپنے باپ سے پوچھا ہے. بیٹی سوال کرتی ہے باپ سے، باپ چھپا جاتا، بیٹی فضائل علی کی بات چھپا جاتی، تجھے پتہ ہی نہ چلتا. نہیں، بات تنہائی میں ہوئی تھی. 14 صدیوں کے بعد ہارون آباد والوں کو اس لیے پتہ چل رہی ہے کہ نہ باپ نے چھپائی ہے نہ بیٹی نے چھپائی ہے. سلامت رہیں یار. سوال کا جواب ابو بکر صدیق نے کیا دیا؟ فرمایا بیٹی مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ بابا کیا؟ فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا ثواب نہیں عبادت بنتی ہے. ثوابی کیڑوں کو کیا پتا کہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ جس کے دماغ میں کیڑا ہو ہی ثواب کا، کیڑے نو تھوڑے تو بہتر سمجھدا کوئی نہیں ہے. ہم اپنی کلاس روم سے جانتے ہیں، جو زیادہ تنگ کرتا تھا اسے پوچھتے تھے کیڑا کیڑا ہے تینوں.
اب جس کے دماغ میں صرف کیڑا ثواب کا ہو، جی مجھے خبر ہے میں سخت لفظ کہہ رہا ہوں، مگر اس لیے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے، کبھی مسجد کے علاوہ بھی پوچھو فاروقی صاحب کیوں کہا ہے، میں وہ سپرے کر کے کیڑا ہی نہ نکال دوں تو میں فاروقی کس لیے بنا ہوں؟ ہر بات کیا ملے گا، تو اس کا بندہ ہے یا تاجر ہے؟ فرمایا ثواب نہیں ہے، عبادت ہے۔ ثواب ضائع ہو جاتا ہے، عبادت ضائع نہیں ہوتی۔ ہائے 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 ہائے۔ اس لیے ایک حدیث پاک اور سن لیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب تو آپ کو حوالے ساتھ ساتھ یاد ہو جائیں گے کہ میں ایک حوالہ بھی اہل تشیع کا نہیں دے رہا۔ بابا میں کس لیے دوں حوالہ؟ میرے پاس کوئی اپنا سودا مانگے تانگے کا تھوڑا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ امام بزار نے اپنی مسند میں لکھا ہے، یہ بھی اہل سنت ہیں۔ امام احمد بن امام طبرانی نے بھی لکھا ہے، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علم کا شہر بھی میں مصطفیٰ ہوں، دروازہ مرتضیٰ ہے۔ آپ کو میں نے 4 حدیثیں سنا کر اب آپ کو پہلی آیت سنا رہا ہوں، تاکہ سوال کرنے والے بھی مطمئن رہیں اور میں بھی مطمئن رہوں۔ آپ کو اگلی بات جو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ علم اور حکمت ایک شے کا نام نہیں ہے۔ علم الگ ہے، حکمت الگ ہے۔ یہ اس کا کمال ہے جب اس نے سارے انبیاء کو بلا کے نا ایک وعدہ لیا تھا، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، فرمایا وَإِذَّ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا نبیو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں 2 چیزیں دوں گا، ایک کتاب دوں گا، علم کا تعلق ہے کتاب کے ساتھ، حکمت کا تعلق ہے فہم کے ساتھ۔ 2 چیزیں میں دوں گا، مگر کمال مالک نے یہ کیا، کتاب سب کو نہیں دی، حکمت سب کو دی ہے۔ کتاب سب کو نہیں دی، کتاب چند ایک انبیاء کو دی، حکمت سب کو دی۔ اور حضور سے بھی یہی کہا، فرمایا محبوب جب اپنی امت کو بلاؤ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جب ان کو بلانا ہو تو بھی حکمت کے ساتھ بلائی۔ جیسے میں نے حکمت کے تحت آپ کو 4 حدیثیں سنا کر اب قرآن پہ لایا ہوں، سبحان اللہ، میں بھی آپ نو ہی آخ لینا سبحان اللہ، یہ حکمت ہے جناب۔ اچھا، علم الگ شے ہے، حکمت الگ شے ہے۔ مجھے یقین ہے آپ پر کہ آپ میری بات کو پوزیٹو لیں گے۔ اللہ نے سب کو کتاب نہیں دی، حکمت سب کو دی۔ امت مصطفیٰ کو کتاب دی مگر حکمت سب کو نہیں دی۔ ترتیب میں کیسے بتاؤں بھلا؟ جب انبیاء کو بات دینے کی آئی تو کتاب سب کو نہیں دی، حکمت سب کو دی، مگر جب مصطفیٰ کی بات آئی تو کتاب دی، حکمت سب کو نہیں دی۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کا دور ہو تو بھی فیصلے علی کرتا ہے، دور فاروقی ہو تو فیصلے علی کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس کتاب تھی۔ ایک کیس آ گیا حضرت عمر کے دربار میں، آپ آ رہے تھے، ایک کیس ایک نوجوان بچہ، اس کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے سپاہی، اس نے دور سے آواز دے دی یا علی۔ پتہ نہیں قوم کیوں چپ کر گئی ہے یا علی کے نام پر۔ اس کا مطلب ہے ہارون آباد والوں تب بھی لوگ یا علی کہتے تھے، اور اللہ کی قسم وہ شیعہ نہیں تھے،
اور خدا کا واسطہ مانو یار، یہ تمہیں کس نے کہہ دیا یا علی کہہ دیا تو شیعہ بن جاؤ گے؟ اگر یا علی کہہ کر بندہ شیعہ ہی بنتا ہے تو بابا میں سب سے بڑا شیعہ بن جاتا ہوں۔ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ عیب یہ نہیں کہ شیعہ ہونا عیب ہے۔ سلامت رہے جی، نعرہ لگا لے آپ۔ آپ کا نعرہ میری بات کی زد میں آ گیا ہے۔ میں بات کم اس لیے روک لی ہے کہ نعرہ زیادہ ضروری ہے، بات تو میں دوبارہ بھی کر لوں گا۔ اس نے دور سے آواز دے دی یا علی۔ آپ نے دیکھا یہ مشکل کشا کو کون پکار رہا؟ قریب آئے، ادھر ایک خاتون کو لے جایا جا رہا تھا۔ نوجوان کہتا ہے یہ میری ماں ہے۔ وہ کہتی جی ایسے جھوٹ بولتا ہے، میری تو شادی نہیں ہوئی تو یہ میرا بیٹا کہاں سے ہو گیا؟ کہا پھر؟ کہا کیس گیا ہے حضرت عمر کے بارگاہ میں، دربار میں۔ انہوں نے کہا ہے پہلے تو گرفتار کرو، فیصلے بعد میں کریں گے۔ واہ نیب، یہی تو ایک طریقہ ہے، پہلے پکڑو تو صحیح۔ اگر وہ تفتیش کے دوران بھاگ گیا تو جاؤ گے کہاں؟ تمہاری تو جیل سے بھاگ کر وہ لندن چلا گیا ہے۔ فرمایا پہلے پکڑو، بعد میں اس کا کیس دیکھیں گے۔ آپ نے کہا جی واپس آئے۔ جب کیس واپس آیا تو دربار سے یہ آواز نہیں آئی آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ میں نے تو فیصلہ کر دیا ہے۔ ان کو بھی پتا تھا فیصلہ حتمی وہی ہے جو علی کرتا ہے۔ ہائے سلامت رہے یا علی۔ واپس آ گئے۔ سب سے پہلے حضرت عمر سے کہا جو فیصلہ میں کروں قبول ہے؟ کہا آپ کے فیصلے تو قبول کرتے ہیں۔ اس نوجوان سے کہا آپ بیٹا ایک بات بتاؤ، مجھے فیصلہ دیتے ہو، حق دیتے ہو، جو فیصلہ میں کروں وہ قبول ہے؟ اس نے کہا حضور یا علی ایویں تو نہیں کیا، میں کوئی فقط نعرے والا تھوڑی ہوں، دل سے کہا ہے۔ ویسے میں نے بڑے سال ہو گئے کہ مولانا صاحب میرے ساتھ الجھے تھے، یا علی تسی بھی پیچھے یا علی یا علی۔ میں کہے ساڑھے تے نہیں، توف تیرے تے ہے، تکلیف تجھے ہے، تو جا کے کوئی علاج کرا، تکلیف کیا ہے، کس بات کی ہے؟ کہتا نہیں شرک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا چلو، چٹا چٹا سوٹ پایا خیر ہے؟ کیوں پایا؟ کہتا پتہ نہیں سنت ہے۔ میں نے کہا جناب نے ہلکا سا مسواک بھی رکھا ہے، چوتھی جائیے ایڈی کر 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 کے کسا کے ایڈی رہ گئی۔ وہ سامنے انہوں میں لبنی پہنتی سی کتھے ہے؟ میں نے کہا یہ مسواک کیوں رکھا؟ کہتا یہ پتہ، اصل میں آپ کبھی کبھی نکلیں باہر تو آپ کو پتہ چلے نا کہ یہ بھی سنت ہے۔ میں اسے گھیر گھار کے لایا ادھر ادھر سے، 5-7 چیزیں گنوا کے نا، میں نے کہا اب بتائیے سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ کہتے یہ بھی نہیں پتا، جو کام حضور کریں وہ ہم کریں تو سنت ہے۔ فرمایا میں نے کہا اچھا چلو اب تجھے قسم ہے قرآن کی، ہاتھ تو بھی رکھ، ہاتھ میں بھی رکھتا ہوں، بتا مصطفیٰ نے کتنی بار؟ مصطفیٰ نے فرمایا یا علی۔ جو یا علی کا لفظ کہنا تجھے شرک نظر آتا ہے، میں تجھے کہتا ہوں کسی دن ایک بار مصطفیٰ کی میٹھی میٹھی سنت سمجھ کے یا علی کہہ لیا تھا۔ یہ سنت یاد نہیں کہ حضور نے یا علی بھی کہا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں کہا، سینکڑوں مرتبہ کہا یا علی۔ اس نے یا علی کو، اس نے کہا حضور میں نے کوئی ایسے دل سے کہا ہے، اوپر سے تھوڑی کہا ہے۔ آپ نے اس خاتون سے کہا، آپ نے فرمایا جو فیصلہ میں کروں قبول ہے؟ اس نے کہا جی قبول ہے۔ انہوں یہ پتہ ہی نہیں بھی یہ تو حکمت دا بادشاہ ہے۔ جو فیصلہ کروں قبول ہے؟ کہا جی قبول ہے۔ کہا دیکھ میرے پاس اس وقت کوئی 3 لاکھ دینار ہیں۔ میں ایک باری پھر کہنا، انہیں 3 لاکھ دینار سن کے وڈیاں دے ساہ سکے نے۔ آپ یاد کر لیں، باہر جا کے کہیں آج ہم نے سنا ہے علی نے کہا میرے پاس اس وقت 3 لاکھ دینار ہے۔ جس کی جیب میں اس وقت 3 لاکھ ہوں وہ غریب نہیں ہوتا، ظالم۔ 3 لاکھ تیری جیب سے نہ نکلیں تو غریب نہیں، جس کی جیب سے نکلے۔ علی کا گھرانہ بڑا غریب تھا، میں نے کہا غریب نہیں تھا تو عجیب ہے، تجھے پتہ ہی نہیں سارے معاملات کا۔ 3 لاکھ میری جیب میں ہیں،
اگر تو مجھے کہے تو میں 3 لاکھ اس مہر کے عوض تیرا نکاح اس نوجوان سے کرتا ہوں. اتنی بات کہنے کی دیر تھی، اس نے کہا بھائیوں سے ہاتھ چھڑایا، اس نے کہا اے بے ایمان نے سارے، اس نے کہا یہ بے ایمان ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے وارث پیدا ہو گیا ہے. اور لفظ واپس کرو نہیں پتا یار، کبھی وارث کا سمجھو. اس نے کہا یہ بے ایمان ہوئے، ان کو پتا ہے وارث پیدا ہو گیا ہے، انہوں نے مجھے بہکایا ہے میرا پتر. ساری زندگی بھی لگے رہتے، کتاب سے فیصلہ نہ ہوتا، حکمت سے فیصلہ ہونا تھا. کتاب سب کے پاس تھی، حکمت علی کے پاس تھی. اللہ نے کہا میں نے کتاب اور حکمت کو الگ الگ بیان کیا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا علم لینا ہو تو بھی شہر میں ہوں، دروازہ مصطفیٰ ہے. حکمت لینی ہو تو بھی شہر میں ہوں، دروازہ مصطفیٰ ہے. وہ باب مدینۃ العلم ایک دن حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اس بات کے روایت کرتے ہیں. تفسیر نصفی مشہور تفسیر ہے اہل سنت کی، اس کا حوالہ لے لیں، زیادہ نہیں دیتا کہ آپ یہ بھی نہ بھول جائیں. تفسیر نصفی، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی، باقی ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھ رہا تھا. ایک سائل نے مسجد میں صدا دے دی. اس نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو. جیسے ہم ابھی سلام پھیرتے ہیں تو کچھ 2-4 نہیں کھڑے ہو جاتے. سانوں بھی فکر ہوندی ہے کہ ساری مسجد چھاتی نہ رک جاوے، اگر ان کو دے دیا آپ نے تو مسجد کا حق روک کر ہی دیں گے. اور کئیوں کو تو اتنا ہوتی نکل جائیں نکل جائیں. میں نے کہا تیرے پیو دی مسجد ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں مانگنے چاہیے تو دیں انہیں، پورا ایک نظام بنائیں. اللہ کے گھر میں آ کے مانگ رہا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا اس وقت بھی اللہ کے گھر میں آیا تھا، حضور نکلوا دیتے دفع ہو جائے، یہاں پہ مانگنا نہیں دوبارہ مسجد میں آ کر. حضور تو خاموشی سے دیکھ رہے تھے. اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو. اللہ والوں نے نہیں دیا جی، شاہ صاحب نہیں، اللہ والوں نے نہیں دیا کیونکہ اللہ والے نماز میں تھے. اس نے دوسری مرتبہ کہا مجھے کچھ دو، کسی نے نہیں دیا. تیسری بار سارے اٹھا کر کہتا واہ حبیب تیرے حبیب کی مسجد میں مانگا پھر بھی کسی نے نہیں دیا. تیرے حبیب کی مسجد میں مانگا پھر بھی کسی نے نہیں دیا. اس نے بتانا چاہا ہر مسجد اللہ کی نہیں ہے، مسجد وہ اللہ کی ہے جس میں مصطفیٰ کا پیار ملے. اچھا بھی ان سب پڑھنے والوں میں مولا کائنات بھی تھے، نماز پڑھ رہے تھے. ادھر اس نے کہا محبوب کی مسجد کی عزت کا سوال آیا، ادھر علی نے حالت رکوع میں اٹھا کرنا انگوٹھی اٹھا کے اسے دے دی، پھینک دی. وہ انگوٹھی لے کے چلا گیا، کام ختم. حضور یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. سارا منظر دیکھ کر سرکار نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک، میرے بھائی موسیٰ نے تیری بارگاہ میں ایک دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. میرے مالک میرا سینہ کھول، میری زبان کی گرہ کھول دے، میری یہ بات سمجھ سکے، میرا کام آسان کر، اور کام اس طرح آسان کر مجھے ایک وزیر دے، مجھے ایک وزیر دے. توجہ رکھنا، کتنے مانگے؟ ایک کوئی مانگے ہے جی، تے ایک کوئی ملے ہے. 150-200 بندوں میں صرف سجاد کو سمجھ آئی ہے، ایک ہی مانگا ہے اور ایک ہی ملا ہے. موسیٰ نے مانگا میرے مالک ایک دے، اور وہ وزیر کوئی اور نہ ہو، ہارون ہو میرا بھائی. میرے مالک تو نے موسیٰ کی دعا کو رد نہیں کیا، قبول کر لیا. وہ کلیم تھا، میں حبیب ہوں. کلیم اور ہوتا ہے، حبیب اور ہوتا ہے. کلیم وہ ہوتا ہے جو رب سے کلام کرے، حبیب وہ ہوتا ہے رب جس سے کلام کرے. کلیم وہ ہوتا ہے جو خود جائے، حبیب وہ ہوتا ہے جو بلایا جائے. کلیم وہ ہوتا ہے جس کو طور پر بھی جوڑے اتارنے کا حکم آئے، حبیب وہ ہوتا ہے جو جوڑوں سمیت عرش اولا تک جائے. مالک کلیم کی بات مانی گئی، میں حبیب ہوں. میں بھی تجھ سے ایک بات کہتا ہوں، دعا مانگتا ہوں. کیا مالک؟ میری بھی زبان کی گرہ کھول، میرا بھی سینہ کھول. توجہ جی سارے،
मालिक जिस तरह मूसा को 3 वजीर दिए थे, शेर हलायो, कितने? 1 मांगा था, 3 कैसे मिल गए? मैं तो आपकी तवज्जो देख रहा हूं। मांगा 1 था तो 1 ही मिला था ना। मुस्तफा ने अर्ज की, मेरे मालिक मैं भी तुझसे 1 वजीर मांगता हूं, अब बाकी धक्केशाही दे ना बनाओ, ऐ तेन खुदा दा वास्ता। मांगा 1 और कहा, अर्ज की आका मेरे मालिक 1 वजीर दे, और वो कोई और ना हो, अली हो। अली वजीर दे मुझे, जो मेरे अमूरे रिसालत में, सर उठाओ जी, अमूरे खिलाफत में नहीं, अमूरे रिसालत में। हाय हाय, कैसे बताऊं आपको, अमूरे खिलाफत, खलीफे तो अब्बासी भी रहे हैं, खलीफे तो बनु उमैया के भी रहे हैं, अमूरे खिलाफत की बात नहीं हो रही, क्योंकि खिलाफत पे इख्तिलाफ है, रिसालत पे नहीं है। चलो सलामत रहे यार, खिलाफत पे इख्तिलाफ है। कोई कहते हैं अब्बासी भी खलीफे थे, हम कहते हैं लानत है ऐसे खलीफों पर। खुदा का वास्ता मानो, खिलाफत पे इख्तिलाफ है, रिसालत पे नहीं है। हुजूर ने अर्ज की, मेरे मालिक अमूर रिसालत में मुझे 1 वजीर दे, वो अली हो। अभी हुजूर के हाथ नीचे नहीं हुए, जिब्रील आ गए। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 55 लेकर, पुत्र सारी तवज्जो है, ये आयत लेकर आ गया। अल्लाह फरमाता, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा वली अल्लाह है। जब अल्लाह ही कह दिया तो अल्लाह तो खुद अकबर है, अल्लाह को वली बनने की क्या जरूरत है? तुझे सिर्फ एक मौजू समझाना है, विलायत एक ऐसा मौजू है, अल्लाह खुद को भी अल्लाह कहने के बावजूद वली कह रहा। अब तू माना दोस्त का कर, तेरी मर्जी। मौलाना तारिक जमील साहब ने भी इसका तर्जुमा किया है, ये माना इसका दोस्त नहीं है, वारिस है, वारिस है। और वारिस वाले हो, वारिस है, ला वारिस नहीं हो तुम, फरमाया अल्लाह वारिस है तुम्हारा। वजीर जो मिलना है ना, वजीर पाकिस्तान वाले वजीर नहीं, वो वजीर भी वारिस होता है। मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर पे गए थे तो पीछे एक वजीर बना के गए थे, वो वारिस था पीछे। जब वापस आए तो पूरी कौम बछड़े पे लगी हुई थी। मेरे मालिक एक वजीर दे, जिब्रील आ गया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूल, उसका रसूल भी तुम्हारा वारिस है। ला मुहल्ला सी बात अंदर ख्याल जाता है कि अल्लाह भी वारिस है, रसूल भी वारिस है, तो दुआ तो की थी एक वजीर की, का महबूब उसी मजमून पे आ रहा हूं। वल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले भी वारिस हैं, ईमान वाले भी वारिस हो सकते हैं। ठहर जाए जरा तसल्ली से, ईमान वाले भी वारिस हो सकते हैं। अच्छा नहीं, इस तरह समझ नहीं आएगा, मैं और लफ्ज आसान करता हूं, ईमान वाले ही वारिस हो सकते हैं, बेईमान किसी का वारिस हो सकता भी नहीं, बेईमान किसी का वारिस नहीं होता। गालियां निकालने वाला ईमानदार नहीं होता, बेईमान होता है। बस इतना ही कह सकता हूं। फिर एक जुमले में बात खत्म करता हूं, विलायत का मेयार दरबार नहीं है, विलायत का मेयार किरदार है। नए लोग भी समझ लें जो आए हैं, विलायत का मेयार दरबार नहीं है, विलायत का मेयार किरदार है। वल्लज़ीना आमनू, वो जो वारिस बनता है वो साहिब ईमान होता है। साहिब ईमान वारिस बना सकते हो, कुल्ले ईमान को वारिस नहीं बना सकते। लाजिम तो नहीं कि बंदा हर बात जोर से ही कहे। अच्छा, ईमान वाले भी, मैंने कहा मालिक ईमान वालों की निशानी क्या है? कहा अल्लज़ीना युकीमून सलाता, ईमान वाले नमाज छोड़ते नहीं, नमाज पढ़ते हैं। वयूतून ज़काता, हर वक्त मस्जिद में नहीं रहते, अल्लाह की मखलूक को भी देते हैं। वह हमरा के उन सारियां नमाजा मसीतें नहीं पढ़ कार नहीं पढ़ते, कोई मसीतें भी आके रकू करने वालों के साथ भी पढ़ते हैं। मजमून समझ में नहीं आया, सारी बात आयत पढ़ के भी।
فرمایا محبوب اصل میں نا میں نے تجھے بتانا ہے اللہ بھی وارث ہے، رسول بھی وارث ہے، والذین آمنوا ایمان والا بھی وارث ہے۔ اچھا اور آسان، کل ایمان تمہارا وارث ہے۔ نشانی کیا ہے؟ ایمان والے تو سارے نماز میں ہیں۔ کہا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ جب یہاں تک بات آئی تو بابا نماز میں تو سارے تھے، کہا نہیں وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ وارث ہے جو جس نے رکوع کی حالت میں سائل کو انگوٹھی دی ہے۔ بڑے سال ہو گئے، مجھے ایک بندہ ملا تھا، اس کی گفتگو کا انداز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں۔ چٹھا صاحب سمیت 2-4 بندے بڑا اس کو نا انجوائے کر لیں گے۔ فروقی صاحب پتہ بھی ہے وہ کون سی؟ میں نے کہا جی قسم لے لے مجھے تو نہیں پتا۔ کلاس میں ٹیچر آ کے کہتا بتاؤ، نیا پہلے دن تھا نا اس کا، اس نے آ کے بچوں سے ذہانت دیکھنے کے لیے اس نے کہا بتاؤ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا؟ ایک کھڑا ہو کہتا جی میں تو نہیں توڑیا۔ سلیم صاحب سلامت رہیں۔ دوسرے سے پوچھا کہ نہیں میں بھی نہیں توڑیا۔ اب وہ بیچارہ ٹیچر، جی ایس ایچ او دی گل نہیں ہے، انسپیکٹر دی نہیں ٹیچر دی گل ہے، اس نے کہا دیکھو کمال ہو گئی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، اتنا بھی نہیں پتا سومناتھ کا مندر کس نے توڑا ہے؟ وہ اندر شور شار پہ تو باہر ہیڈ ماسٹر گزریا، وہ شور سن کے اندر آ گیا، تو کی رولا ہے؟ چلو کمال ہو گئی، کیسی کلاس ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا سومناتھ کا مندر کس نے توڑا ہے؟ اگوں پھر سرکار بھی پتہ کی فرماندے، کہندے ٹوٹن والی شے آئی ٹوٹ گئی، تو کی لینا دینا؟ یہ سوال ہے۔ اب یہ جہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہو وہاں ہم تبلیغ کیا کریں بھائی جان؟ مجھے کہتا پتہ بھی ہے وہ کون تھا، میں کہا پتر تو دس، سانو نہیں پتا، ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے کہ وہ سائل تھا، دینے والا داتا علی تھا۔ مجھے کہتا فاروقی صاحب بات کا بتنگڑ نہ بناؤ، وہ فرشتہ تھا۔ کیا تھا؟ میں کہا تینوں تیری مولویت دی قسم لکھ کے دے، جویں نکاح دے کلمے بعد پڑھان دے ہو پہلے لکھوان دے ہو، سائن پہلے کرا لے کلمے بعد پڑھاؤ۔ میں کہا پہلے لکھ تے سائن کر۔ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا تو لکھ، میں پورے پاکستان میں تیری بات بتانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ کہتا جی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جب تو لکھ کے دے گا ملنگوں کا عقیدہ اور کھل کے سامنے آئے گا۔ کہتا جی کیسے؟ میں نے کہا تجھے پھر کہنا پڑے گا علی کا وہ در ہے جہاں فرشتے بھی بھکاری بن کے آتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جو فرشتوں کو بھی عطا کر رہا ہے، ایک وقت آ گیا مسجد نبوی میں کچھ لوگوں کی کھڑکیاں کھلتی تھی، کچھ لوگوں کے دروازے کھلتے تھے۔ اے بوا کھولے آئے تھے، ادھر دروازہ کھولے آئے ادھر، کئیوں کی کھڑکیاں، پہلی وحی آئی فرمایا سب کی کھڑکیاں بند کروا دو۔ گل تھوڑی جی اوکھی ہے جی، سب کی کھڑکیاں بند کرواؤ۔ حضرت ابو بکر کہتے حضور میں بھی بند کر دوں؟ فرمایا نہیں تو کھلی رکھ۔ چپ کر گئے ہو یار، پتر روندی نہیں مارنی، روند نہیں مارنی، کھول کے بول ذرا۔ ساری کھڑکیاں بند کر دی، ایک کھلی رہی ابو بکر کی۔ آقا کیا؟ فرمایا تو مجھے تکتا رہے میں تجھے دیکھتا رہا۔ دوسری وحی آئی محبوب سب کے دروازے بند کروا۔ حضور سب کے بند ہو جائیں؟ فرمایا صرف علی کا کھلا رہے، صرف علی کا۔ حضور ہم صحابہ ہیں، ہمارے فرمایا صحابہ ہو مگر بندے ہو۔ پتر سارے ذرا میرے بھائی دیکھنا، حضور نے، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں آقا کے جملے نہ ہوں، فرمایا بندہ ہے کدے پلید بھی ہوندا ہے۔ شاہ صاحب میرا تو ہاتھ ہی ایتھے رہ گیا۔ کبھی پاک ہو وہ صحابی ہوتا ہے، اور جو ہر وقت پاک ہی پاک ہو وہ علی ہوتا ہے۔
ہاں پلید کب ہوتا ہے؟ جب حالت جنابت میں ہو. حضور نے فرمایا بندہ کبھی پلید ہوتا ہے مسجد میں جب حالت جنابت میں ہو نہ آیا کرو. حضور علی نہیں ہوتا، فرمایا علی حالت جنابت میں بھی ہو تو پاک ہی رہتا ہے. علی اتنا مطہر ہے. میں نے کہا مالک سمجھ نہیں آئی، کئیوں کی اوپر سے گزر گئی. کہا جو آیا ہی کعبے میں ہے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا. محسن نقوی نے کہا تھا روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دی، مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا. جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح کہ کعبہ علی کا ہے تو عرش مولا حسین کا. امام دار قطنی اہل سنت کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، حضور نے فرمایا علی گناہوں سے بخشنے کا ایک دروازہ ہے. گناہگار ہو علی کا ذکر کرتے رہو، تم علی علی کرتے رہو گے وہ تمہارے گناہ معاف کرتا رہے گا. میں جو اس میں داخل ہوا وہ امان پا گیا، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے ہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں اس کو اپنے چینل پہ لگاتا ہوں، وہاں سے لے لیں، حوالے اپنے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں. آپ تو سارے بڑے معتبر لوگ ہیں اور بڑے اچھے ہیں، کئیوں کو ہضم نہیں ہوتے، پھر وہ بعد میں فون کرتے ہیں حوالہ بھی نال دے دیں دے. میں کہا میں حوالہ کافی نہیں، میرا حوالہ میرا قائد ہے. لوگ ہمارا حوالہ دے کے بات کرتے ہیں، ہمارے قائد کا حوالہ ہی کافی ہے. چلو میں آپ کے تسلی کے لیے کہہ دیتا ہوں. مشہور محدث ہیں، فقیہ ہیں، علامہ محب تبری، انہوں نے کتاب لکھی ہے ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ مبشرہ، اس میں انہوں نے بھی لکھا ہے. اور امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب لکھی ہے المناقب، اس میں لکھا ہے حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. جملہ انشاءاللہ العزیز جہاں جہاں سے گزرتا گیا دل کی کھیتیاں آباد کرتا جائے گا انشاءاللہ. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا میں اور علی آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے بھی اللہ کے ہاں ایک نور کی صورت میں موجود تھے. ابھی آدم نہیں بنے، ایک نور بنایا، ایک نور کے 2 جز بنائے، ایک نبوت بن گئی، ایک ولایت بن گئی. نبوت مصطفیٰ کو مل گئی، ولایت مرتضیٰ کو مل گئی. پھر ایک اور سن لیں، حوالہ ایک اور سن لیں. مفتی اعظم قسطنطنیہ، یہ حنفی ہیں، سید سلمان حنفی قندوزی، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے جنابی المودہ. پھر علامہ دیلمی کی مشہور زمانہ کتاب ہے الفردوس، اس میں بھی حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم تخلیق آدم سے، ولادت آدم سے نہیں جی، آدم کی ولادت نہیں ہوئی، تخلیق ہوئی ہے. تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے اللہ کے حضور جھک کر اس کی تسبیح و تقدیس کر رہے تھے. پرے پنچایت والے حاجی صاحب 2 4 5 بندے بیٹھے ہیں، میں ایک گل کرن لگیا جی. حضور مقرر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم 14,000 سال پہلے تواڈے پیو تو بھی پہلے. بھئی میرا ہمارا باپ کون ہے جی؟ آدم. ابھی یہی انداز ہوتا ہے نا، ہمارے باپ سے بھی پہلے جو پہلے سے تسبیح و تقدیس کر رہے تھے. تیرا مولوی بچپن میں سب سے پہلے علی کو اسلام دلوا رہا ہے. بچوں میں سب سے پہلے علی مسلمان ہوئے. میں کہا تو آج تک نہ ہو سکیا. میں نے کہا اگر تو سرکار کے دین کو سمجھ پاتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود علی فطرت، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہودی کا ہو، عیسائی کا ہو، سکھ کا ہو، ہندو کا ہو. فرمایا جب وہ قریب بلوغت پہنچتا ہے اسے ماحول کافر یا مسلمان بناتا ہے. یہودی کا بچہ مسلمان ہے، ابو طالب کا بچہ کلمے کا محتاج ہے. یہ وہ لنگڑا لولا دین ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے. بچوں میں سب سے پہلے علی پیدا، علی نے اسلام قبول کیا. میں نے کہا مت کہو پہلا مسلمان علی کو،
پہلا نہیں، پہلے سے مسلمان علی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یاد رکھنا، دار قطنی کی حدیث پاک ہے، آپ کے ہاں کئی لوگوں نے پہلے سنی ہوگی، کئی آج سنیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی یوں کر کے نا ایک اشارہ کر کے فرمایا، یا علی انت قسیم النار، آپ نے فرمایا اے علی جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا تو ہے۔ جنت اور دوزخ کا تقسیم کنندہ علی ہے، حضور نے اشارہ کر کے فرمایا تو ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا قیامت کا دن تیری ہی مودت تولی جائے گی۔ جو مودت میں پورا نکلا، جو مودت کا سن کر بھی ادھے متھ دا واٹی نہ لوے، وہ آیا کھے کھان واسطے، کم از کم ماتھے کا بل تو اتار کے بیٹھو۔ مجھے کہتے فاروقی صاحب شروع میں آپ کی نمازی بڑے اب دن بدن سکڑتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم نے وہ چھاننی لگائی ہے جو حضور نے فرمایا تھا، ذکر علی چھیڑ کر چھاننی لگا لو۔ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، وہ ایک پل میں ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ رسالت کے زمانہ میں صحابہ کی یہ عادت تھی، منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے۔ میں نے کہا چلو چار ہی رہن تو سر دے نا جی، اسی کوئی جنج کٹھی کرنی ہے تھے، تھوڑے ہی آؤ مگر پتہ چلے خیر ہے جی، جس طرح کا بھی سناؤ۔ جن کو جلدی ہوتی ہے جمعہ لے، پتہ نہیں کیوں دیر کر دیتی ہے جن انہوں نے دسو اجے تک بڑا 25 منٹ اور پینے ہجے تو اور بڑا کچھ سننا پینا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور، حضور جز ہیں مصطفیٰ کا، امت کا نہیں۔ مولا کائنات جز ہیں مصطفیٰ کا، امت کا نہیں سمجھ آئی؟ پھر سن لے تیسری بار، مصطفیٰ اور علی کا نور ایک ہے۔ جب دونوں کی بات آئے گی تو کل مصطفیٰ ہے، جز مرتضیٰ ہے۔ جو مرتضیٰ کو مصطفیٰ سے بڑھائے وہ بھی ظالم، اور جب امت کی بات آ جائے تو پھر کل مرتضیٰ ہے۔ جب امت کی بات آ گئی، کریم نے فرمایا یہ جو امر عبد ود کے مد مقابل جا رہا ہے نا، یہ جز نہیں ہے، کیونکہ جو آگے کھڑا تھا وہ بھی جز نہیں تھا، وہ بھی کل تھا۔ جی نہیں سنیا جی میں، وہ کفر کا کل تھا، یہ ایمان کا کل ہے۔ اور سرکار نے نا، آپ ممکن اس بات کو سمجھ پائیں، کریم جب مولا کائنات جانے لگے نا تو مصطفیٰ نے اپنا سر ننگا کر لیا، اپنا امامہ اتار کے علی کے سر پہ رکھ دیا۔ آپ کہتے ہیں ہونتا من جا، میں اپنی پگ تیرے قدموں چ رکھ دیتی ہے۔ قدموں میں رکھی جائے تو پگ کی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی پگ علی کے سر پہ آ جائے، تجھے ابھی تک بھی پتہ نہیں چلا کہ علی کیا ہے، مصطفیٰ کیا ہے۔ عمر بن عبد ود سامنے ہے، ادھر مولا کائنات چلے گئے۔ ایک شاعر ہے پاکستان کا، اس نے یہاں پہ 4 مصرے کے لکھے ہیں۔ وہ مکالمہ عمر بن عبد ود اور علی کے درمیان نہیں، علی کی تلوار اور عمر بن عبد ود کی تلوار میں مکالمہ ہے۔ 2 تلواریں آپس میں بات کرتی ہیں جی، 2 تلواریں۔ ابھی یہ نہیں بولے، مولا کائنات کی تلوار کہتی ہے کہ تو صرف لوہے کی کالی چادر، میں ہوں جلووں میں نور جیسی۔ خوشیاں تو نہیں پتہ لگتا چہرے تے خوشی کدے تے ہے۔ آج بھی میں نے کئی 13 رجب کو دیکھا ہے، وہ سن رہے ہوتے ویل لکل المطففین، میں کہا آج بھی ویل ہی بیان کری، ویلیا سمجھتے ہو؟ تو بہتر کون سمجھتا ہے؟
اج بھی ویل ہی بیان کری، اج بھی تینوں کدے توفیق نہ ہوئی، نہ تو غم منانے دے نہ تو خوشیاں منانے دے۔ آج وہ ہے کہ آج تو کعبے والا خوشیاں منا رہا ہے، کعبہ خود خوشیاں منا رہا ہے۔ کیوں؟ مولا کائنات نا سامنے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، شاعر کا تخیل ہے، اختلاف کر لو تو کافر نہیں ہوتے ہو، کیونکہ خیال ہے، قرآن نہیں۔ وہ بھی لوہے کی ہے، یہ بھی لوہے کی ہے۔ کوئی شاید سمجھے جب برابری ہو گئی، کہا نہیں، مولا کائنات کی تلوار کہتی ہے تو صرف لوہے کی کالی چادر، میں ہوں جلووں میں نور جیسی۔ جناب موسیٰ سے پوچھ جا کر، میں ہوں جلووں میں طور جیسی۔ تو کرتی ہے صرف قتل، میں سوال ذہنوں میں ٹاکتی ہوں، میں قتل کرنے سے پہلے دشمن کی 7 نسلوں میں چھانکتی ہوں۔ جب تلوار ایک جیسی نہیں، اتر تیرے ہاسے تے میں خوش ہو گیا، میں گل شاید ہور کو چھیڑ دا، مگر ایک بس جاندے ہو نا، بس ایک گل میں کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آخری حدیث پاک سن لیں، باقی 15 منٹ میں وہ مکمل ہو جائے گی، اس لیے میں نے 10 منٹ پہلے بات کا آغاز کیا تھا۔ اس بات کو، یہ میری زندگی کی کل متاع ہے جی۔ میرے بعد چٹھا صاحب، علامہ مدثر صاحب، آپ سارے جی، چودھری صاحب، شاہ صاحب قبلہ، میرے پاس اللہ کی عزت کی قسم اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا۔ میری کل زندگی کی کل متاع حیات ہے جو میں آپ کو ایک دے رہا ہوں، اس کو آپ سماعت کر لیں۔ ممکن نہیں آپ قبر کی دیواروں سے لے کر حشر کی صبح تک آپ مجھے بھول پائیں، بات اتنی بڑی کر رہا ہوں، اور حوالہ اہل تشیع کی کتاب کا نہیں، اہل سنت کی کتاب کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کمال الدین ابی سالم محمد بن طلحہ، یہ حنفی نہیں ہیں، یہ شافعی ہیں۔ انہوں نے اپنی مناقب کی کتاب لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ایک بار حضور مولا کائنات نا خطاب فرما رہے تھے، آپ نے کوئی بات ایسی کی جس میں آپ کے اپنے فضائل کی بات تھی۔ آپ کو اپنے آپ کے فضائل کی بات بنانے والے مالک نہیں، ہر ایک معدے کے لیے نہیں رکھی، ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی، ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی۔ کسی کو کوئی اعتراض نکلتا ہے، کسی کو کوئی اعتراض بنتا ہے، کسی کا کوئی اعتراض بنتا ہے، آئے روز کبھی کوئی اعتراض۔ مثلاً تسی باقیاں نو نہیں مندے، میں کہا پورا سال باقیاں نو ہی مننے ہیں۔ جب باقیوں کی بات آتی ہے تجھے آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے، اس کے لیے ساتھ میں امرت کا پانی دینا پڑتا ہے بھی آسانی نال تھلے جائے، تیرا تو حلق ہی خشک ہو جاتے، میں کروں کیا؟ اچھا، آپ نے بھی کوئی بات کی، اس زمانے کی بات ہے، بلکہ آپ کے متعلق میں نے پڑھا ہے، آپ ایک بار خطاب فرما رہے تھے، سوالوں کے خطاب نہیں، سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ ریاضی دان آیا ہے، ریاضی دان کو جواب دے دیا، علم سائنس والا آیا ہے، علم سائنس کو جواب دیا، کیمیا والا آیا ہے، کیمیا کا جواب دے دیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، سیدہ کائنات کی نوکرانی ہے نا جناب فضہ، فضہ کہتے ہیں چاندی کو، کس کو؟ چاندی کو۔ آپ جس علاقے سے تھی نا، شام سے، ایک بار آپ نے دیکھا نا گھر کے حالات، تو پھر بھی آخر ہے تو خادمہ ہی نا، رسول کی بیٹی تو نہیں ہے نا، سر تو ہلا دینا جی۔ یہ تو خدمت کا صلہ ہے کہ فضہ جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ آج بھی ہم جیسے ہزاروں لوگ اپنی بیٹیوں کا نام فضہ کے نام پہ رکھتے ہیں کہ کہیں ہم اگر کہیں ان کی نوکرانیوں میں بھی کہیں آ جائیں تو کمال ہو جائے۔ یہ مقام صرف اس لیے ملا ہے کہ رسول کی بیٹی کی خدمت کی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایک دن حالات دیکھے نا، جناب فضہ بارگاہ بطول میں حاضر ہو کے عرض کرتی ہیں، حضور ایک بات عرض کرنی ہے، مگر آپ پہلے وعدہ کریں کہ ناراض نہیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا بات کر۔ عرض کرتی ہیں حضور میں جس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں نا، وہ چاندی بناتے تھے۔ کیا؟ چاندی بناتے تھے۔ آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی چاندی بنا دوں؟
گھر کے حالات درست ہو جائیں. آپ اجازت دیں تو میں چاندی بنا دوں. ہاں گھر کے حالات درست ہو جائیں. آپ مسکرائے. آپ مسکرائی نا, مسکرا کے فرمایا بات سن, آپ کے ہاتھ میں نا کچھ ہے, مٹی کا کوئی اتنا سا تھا, کوئی کام سیدہ کائنات کام کر فرما رہی تھی, کام کر رہی تھی نا, اٹھا کے یوں پھینکا, وہ بھی سونے کا, جس جس جگہ پہ لگتا گیا وہ ساری جگہ سونے کی بن گئی. فرمایا فضہ تو چاندی بنائے گی, یہ سونے ہمارے قدموں میں پڑے ہیں. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا, یہ اختیاری ہے, یہ اضطراری نہیں ہے. ہم غریب نہیں ہیں, ہم تو سخی ہیں. ہماری منزل کھانا پینا نہیں ہے, ہماری منزل کھلانا پلانا ہے, کھانا پینا نہیں ہے. اللہ اکبر. مولا کائنات کھڑے ہیں. کوئی سوال آیا, جن کے گھر کے نوکر چاندی بنا لیتے ہیں, بتا ان کے مالک کیا کچھ کر لیتے ہوں. علم کیمیا والا آ گیا, کوئی آ گیا ادھر ادھر سے. اب کمال کی بات سلیم صاحب وہ یہ ہے کہ ہر دور میں دربار میں کوئی نہ کوئی منافق ہوتا ضرور تھا. اک تھوڑی جی کھول کے ویکھا جی میں تانوں, ہر دور میں کوئی نہ کوئی منافق ہوتا ضرور تھا. صبح سے لے کر مولا کائنات شام تک سوالوں کے جواب دیتے رہے. بندے نو جدو بالکل مروڑ اخیر تے ہو گئے نا, اٹھا اور کہتا ہے ہر سوال کا جواب فٹ فٹ, کتاب بھی نہیں دیکھتے. ہضم جو نہیں ہوا نا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں نے مصطفیٰ کی زبان چوسی ہے. میں نے زبان مصطفیٰ کو چوس کر آنکھ کھولی ہے. اس کو جیسے جواب ملا نا, آئے ویکھو میرے حال کہندا ہے اسی بھی 4 سال سٹوڈیو چ گزارے نے, سانوں بھی اداکاریاں آندیاں نے. کہہ کے نا کہتا آج پتہ چلا کمال آپ کا نہیں, مصطفیٰ کے لعاب کا ہے. یا رسول اللہ, مصطفیٰ کے لعاب کا ہے, مصطفیٰ کے لعاب کا ہے. آپ کے چہرے پہ جلال آیا اور آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا, اب تک جو بولا وہ مصطفیٰ کے لعاب کا کمال تھا, خون مصطفیٰ تو ابھی تک بولا ہی نہیں. یہ تو لعاب کا کمال ہے, خون کا کمال تو نے دیکھا ہی نہیں. ہر دور میں منافق رہے ہیں. امام کمال الدین حنفی شافعی کہتے ہیں, آپ نے ایک دن کو خطبہ دیا. کبھی آج تصویریں میں بنا رہا ہوتا نا تو میں چہروں کی تصویریں بناتا. آپ کے چہروں کی یہ خوبصورت مسکراہٹ میرے پورے سال کی یادگار ہے. اب میں کیا کروں, 13 رجب سال میں آتا ایک بار ہے. مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں یا اللہ کوئی 360 13 رجب بھیجتا. ہم ہر 13 رجب کو جشن مرتضیٰ مناتے رہتے. اللہ اکبر. آپ نے کوئی ایسا خطبہ ارشاد فرمایا, جب اس کو مروڑ اخیر پہ آئے نا, کھڑے ہو کے کہتا ہے یا علی پتہ بھی ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں, یا جو منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہے ہیں, خبر بھی ہے کیا کہہ رہے ہیں. اس کا نام تھا سوید بن نوفل ہلالی. کیا نام تھا؟ سوید بن نوفل ہلالی نہیں تھا جی, چھیڑنا نہیں جی, ہلالی نہیں تھا, ہلالی تھا. ہلالی تھا, ہلالی اور ہوتا ہے. نہیں جی آج نہیں چھیڑنا جی. آج تو مجھے بچوں نے بتایا ہمارے چلو سورج ویکھیو کیڑے پاسوں نکلتا ہے, ہمارے دعوت اسلامی کے معززین نے بھی اس بار جشن منایا ہے. پہلی باری میری زبان چ انہاں دی تعریف سن دے پئے ہو, ہجے بھی اچھی بات نہیں. ہاں لگے نا جی. شکر ہے, میں نے کہا مالک ہم نے بھی ہدایت کی دعا کی تھی, تو ہدایت دے دے, سب کو علی کے تذکرے پہ لگا دے. تو علی کا ذکر کرتا رہے, ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہی کوئی نہیں, ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی جھگڑا کوئی نہیں. جو انا
خلیل و جبریل، میں جبریل کا خلیل ہوں، انا صفی و میکائیل، میں میکائیل کا صفی ہوں، انا قائد الاملاک، میں بادشاہوں کا قائد ہوں، انا صمد الافلاک، میں آسمانوں کا شہباز ہوں، انا حفیظ الالواح، تمہاری تقدیریں لوح محفوظ پہ لکھی ہیں، فرمایا لوح کا محافظ میں علی ہوں۔ انا مسدد الخلائق، میں مخلوق کا اصلاح کرنے والا ہوں، انا نون والقلم، نون بھی میں ہوں، قلم بھی میں ہوں۔ ہائے 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 ہائے، انا نون والقلم، انا سر ابراہیم، ابراہیم کا راز میں ہوں، انا ثعبان لکلیم، کلیم کا اژدہا میں علی ہوں۔ وہ جو سانپ سپولے کھا جاتا تھا نا، موسیٰ کا کلیم کا اژدہا، فرمایا وہ میں ہوں۔ انا حجاب، انا اوریاء للزبور، میں زبور کا نغمہ ہوں۔ انا حجاب الغفور، غفور کے اور میرے درمیان ایک پردہ میں ہوں۔ انا حامل اللواء، میں حامل لواء ہوں۔ انا شدید القوا، میں شدید القوا ہوں۔ انا خامس الکسا، میں کسا والوں کا پانچواں ہوں۔ انا خامس الکسا، یا علی جی، انا خامس الکسا، میں کسا والوں کا پانچواں ہوں۔ انا ابو الائمۃ البررا، میں نیک اماموں کا باپ ہوں، میں نیک اماموں کا باپ ہوں۔ جملہ دل کی تختی پہ لکھو گے، زندگی بھر قیامت کی صبح تک دعا دو گے۔ فرمایا انا صراط مستقیم، تم سورہ فاتحہ میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، مالک صراط مستقیم دکھا۔ علی نے کہا انا صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم میں ہوں۔ ہاں، انا سر الحروف، کوئی بھی حرف لکھو راز علی ہے، کوئی بھی حرف لکھو راز علی ہے۔ انا مصباح القلوب، دلوں کا چراغ علی ہے۔ انا شفیق الرسول، میں برادر رسول ہوں۔ انا بعل البتول، میں زوج بتول ہوں، میں زوج بتول ہوں۔ آگے لفظ ہے جی، انا واللہ وجہ اللہ، اللہ کی قسم اللہ کا چہرہ میں علی ہوں۔ چھوڑ رہا ہوں جی، آخری دو جملے ہیں، بس دو آیتیں مجھ سے سن لیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی الا وجہہ، صرف اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ سورۃ الرحمن میں کہتا ہے کل من علیہا فان۔ ہون سمجھ آئیے مسیتے لوکاں نے کیوں نہیں تقریر میری کروان دیتی؟ اور فلیکس بڑی بنائی، تسی نہیں سی بنوائی، اللہ نے ایتھے بنوا دیتی۔ ایتھے فلیکس لاؤ، اور نہیں لوان دیتی جو نہیں جی اجازت ہے۔ اجازت میں نے کہا تجھے ایجنسیوں نے نہیں دینی، مولا کائنات نے نہیں دی۔ مولا ذکر کے لیے حلالی خون چن لیتا ہے۔ ہاں، وجہ یہ ہے، سورۃ الرحمن میں کہا کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى، اور باقی رہے گا، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے عزت اور جلال والے رب کا چہرہ باقی رہے گا، چہرہ باقی رہے گا، چہرہ باقی رہے گا۔ علی نے کہا انا واللہ وجہ اللہ، وہ چہرہ اللہ کا میں ہوں۔ انا واللہ اسد اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں اللہ کا شیر ہوں۔ انا الذی فی حقتا لا فتى الا علی، فرمایا میں وہ ہوں جس کے متعلق کہا گیا لا فتى الا علی۔ فرمایا انا لیسا بنی غالب، میں بنو غالب کا شیر ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ انا علی ابن ابی طالب، اس لیے کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔